السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں خلافت عثمانیہ کے عظیم خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کی زندگی، ان کے کارناموں اور ان پر ہونے والی سازشوں کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے بصیرت، قربانی اور امت مسلمہ کے اتحاد کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ذہین، علم دوست اور دیندار شخصیت تھے۔ عربی، فارسی اور فرانسیسی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور اسلامی تعلیمات میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ 1876 میں وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ بنے۔ اس وقت سلطنت اندرونی کمزوریوں اور بیرونی سازشوں میں گری ہوئی تھی۔ یورپ کی بڑی طاقتیں عثمانی سلطنت کو توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے اقتدار سنبھالتے ہی کئی اہم اقدامات کیے۔ خلافت کو عالم اسلام کا مرکز بنایا، تعلیمی ادارے، سکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی۔ استنبول سے مدینہ منورہ تک حجاز ریلوے منصوبہ شروع کیا، مواصلات کا نظام بہتر کیا اور ریلوے نیٹ ورک بڑھایا۔ یہودی رہنما تھیوڈور ہرزل سے فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے زمین خریدنے کی پیشکش کی، مگر سلطان نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اپنی سلطنت کا جسم کاٹنے پر تیار ہوں لیکن فلسطین کی زمین کبھی فروخت نہیں کروں گا۔ یہ جملہ آج بھی عالم اسلام میں گونجتا ہے۔ ان کے خلاف اندرونی غداروں اور یورپی طاقتوں نے سازشیں کی۔ 1909 میں ینگ ترک تحریک کے ذریعے انہیں معزول کر دیا گیا اور جلا وطن کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال قید میں گزارے اور 10 فروری 1918 کو انتقال کر گئے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو آج بھی امت مسلمہ ایک محب وطن، بصیرت مند اور غیرت مند خلیفہ کے طور پر یاد کرتی ہے۔ ان کی کوششوں نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرویا اور فلسطین کی حفاظت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، آپ کے خیال میں اگر آج کے دور میں ایک عبدالحمید ثانی جیسا لیڈر ہوتا تو کیا فلسطین اور عالم اسلام کی حالت مختلف نہ ہوتی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے نشان کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز، تاریخی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔